نس تمام اہل السنت والجماعت علماء حق اس بات پر متفق ہیں کہ انسان اپنی مالی یا بدنی عبادت کا ثواب دوسرے شخص کو منتقل کر سکتا ہے، اس کو پہنچا سکتا ہے، یعنی ایصال ثواب کر سکتا ہے، اور ایصال ثواب زندہ یا مردہ شخص دونوں کو کر سکتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ایصال ثواب صرف جو ہے میت کو کیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کریں، اپنے لیے خود ایصال ثواب کریں، اور تمام مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے، دنیا سے جانے والوں کے لیے ایصال ثواب کریں۔ روایت میں آتا ہے کہ اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، کہ جب انسان کی روح کا رشتہ اس کے جسم سے منقطع ہو جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ الا من ثلاث، مگر تین چیزیں اسے نفع پہنچاتی ہیں۔ تین چیزیں کیا ہیں؟ صدقۃ جاریۃ، اگر اس نے کوئی صدقہ جاریہ کر دیا، کوئی نیک کام کر دیا، مسجد تعمیر کرا دی، کہیں پہ نل لگا دیا، کہیں درخت لگا دیا جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، تو یہ صدقہ جاریہ کہلاتا ہے۔ اس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ او علم ينتفع به، یا ایسا علم نافع چھوڑا جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہو۔ کوئی عالم ہے، دنیا سے چلا گیا، اس نے اپنے شاگردوں کو چھوڑ دیا، اور شاگرد بنا دیے۔ اس کے جانے کے بعد وہ علم دین کی ترویج کر رہے ہیں، علم دین کی تشریح کر رہے ہیں، تو اس کا ثواب علم نافع کے ذریعے اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ اب عام آدمی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تو علم نافع چھوڑنے والوں کے لیے ہو گیا یا صدقہ جاریہ کے لیے ہو گیا، غریب آدمی کیا کرے؟ اس کے لیے بھی ہے نا۔ او ولد صالح یدعو له، امیر ہو یا غریب اپنی اولاد کو نیک صالح بنائے۔ کیا بنائے؟ ولد صالح یدعو له، یا ایسی نیک اولاد چھوڑی جو اس کے لیے دعا کرے، اس کے لیے دعا کرے۔ تو اپنی اولاد کو نیک صالح بنانا چاہیے تاکہ مرنے کے بعد اس کا فائدہ ہو۔ ایصال ثواب کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے، ایصال ثواب کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، لیکن آپ جو اپنی نفلی عبادات کریں، روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر کریں، اسی طریقے سے مالی عبادت کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں۔ ایک تو یہ کہ صدقہ کیا خاص کر، یہ والد صاحب کی طرف سے، والدہ کی طرف سے، بھائی کی طرف سے ہے، تو اس کو اس کا اجر مل جائے گا۔ تلاوت کریں، اللہ اس تلاوت کا ثواب ہمارے والد صاحب کو پہنچا دے تو صرف والد صاحب کو پہنچ جائے گا آپ کے۔ لیکن اس کے اندر عموم ہونا چاہیے۔ عموم کیا ہونا چاہیے کہ آپ جب بھی تلاوت کریں یا روزہ رکھیں، نفلی عبادت کریں، تو اس کے اندر تمام کو شامل کر لیں، اور یہ نیت کر لیں کہ میں نے جو پڑھا ہے یا میں نے جو عبادت کی ہے، اللہ اس نفلی عبادت کا ثواب آپ قبول فرما لیجئے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء، فقہاء، مومن، مومنات، یا اللہ اس کا اجر و ثواب سب کو پہنچا دیا۔ اللہ کے یہاں خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، آپ نیت کر لیں، آپ کا ثواب سب کو پہنچ جائے گا۔ تلاوت کریں، تلاوت کے اندر بھی ایسے ہی نیت کر لیں، اللہ میں نے جو بھی تلاوت کی ہے، اس کے اندر جو غلطیاں ہوئی ہیں ہمارے پڑھنے میں، اللہ ان کو معاف فرما کر اس کا ثواب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا کر تمام صحابہ کو، ائمہ مجتہدین کو، علماء کو، فقہاء کو، محدثین کو، نیکوکاروں کو، مومن مرد عورتوں کو، اللہ اس کا ثواب ہمیں بھی پہنچ جائے۔ تو آپ کو تلاوت کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور تمام لوگوں کو ثواب پہنچانے کا الگ سے ثواب ملے گا۔ ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں عموماً، ہوتا یہ ہے کہ کیا جب کسی کے یہاں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگوں کے پاس کالز، میسیجز، گھر گھر چھوٹے چھوٹے بچے جاتے ہیں کاپی اور قلم لے کے، آپ نے کتنے پارے پڑھ رکھے ہیں، آپ نے کتنی تسبیحات پڑھ رکھی ہیں، آپ نے کتنے کلمے پڑھ رکھے، وہ نوٹ کر لیتے ہیں اور وہ سب جمع کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ کسی حافظ جی کو بلا کر کے، کسی مسجد کے امام کو بلا کر کے، کسی کو بلا کر کے باضابطہ ان سے ایصال ثواب کرایا جاتا ہے۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ آپ پڑھیں، آپ فوری اس کا ایصال ثواب کریں۔ بہت سے لوگ ہیں قرآن کریم مکمل ہونے کا
انتظار کرتے ہیں، ایک پارہ پڑھیں گے، 2 پڑھیں گے، 3، دھیرے دھیرے وہ جب سال 6 مہینے میں پورا ہوگا تب وہ قرآن کریم بخشوانے کے لیے آتے ہیں، وہاں صاحب ایک قرآن کریم پڑھ لیا اس کو بخش دیں، فلاں فلاں کی لسٹ لے کر کے آتے ہیں۔ یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ بس اپنی نیت یہی کر لے کہ ہم نے جو پڑھا ہے اس کا جو ثواب اللہ تعالی ہمارے مرحومین کو پہنچا دے، یہی ہے فاتحہ، یہی ہے ایصال ثواب۔ البتہ ہمارا ایک معمول یہ ہونا چاہیے ہر مسلمان کا کہ اپنے مرحومین کے لیے روز نہ روز کچھ نہ کچھ تلاوت کرے، اور اپنی نمازوں کے بعد کم از کم 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کر کے ایصال ثواب کر دیں۔ ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور صحیح ترمذی کے اندر امام ترمذی نے اس کو ذکر کیا ہے، اذا زلزلت تعدل نصف القرآن وقل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن وقل یا ایھا الکافرون تعدل ربع القرآن۔ اس روایت کے اندر 3 صورتوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ پوری صورت نصف قرآن پڑھنے کے برابر، آدھا قرآن کریم پڑھنے کے برابر اس کا اجر ہے۔ اگر کوئی اس کو 2 مرتبہ پڑھ کر کے ایصال ثواب کرے اپنی نمازوں کے بعد تو مکمل قرآن کریم پڑھ کر کے ایصال کرنے کا اجر پہنچتا ہے۔ وقل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن، اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ پوری سورت جو ہے اس کو 3 مرتبہ پڑھے تو ایک قرآن کریم پڑھنے کے برابر اجر ملتا ہے۔ وقل یا ایھا الکافرون تعدل ربع القرآن، اور قل یا ایھا الکافرون جو پوری سورت ہے یہ ربع قرآن یعنی چوتھائی قرآن پڑھنے کے برابر اس کا اجر ہے۔ تو اس کو 4 مرتبہ اگر کوئی پڑھ کر کے ایصال ثواب کرتا ہے تو اس کو مکمل قرآن کریم کا اجر ملتا ہے۔ اس میں 3 صورتوں کا ذکر ہے، لیکن اذا زلزلت کے اضافے کے ساتھ جو ہے اس کی سند کے اندر ضعف ہے، اور بعض محدثین نے اس پر کلام کیا ہے۔ اگرچہ روایت اذا زلزلت کے لفظ کے ساتھ ضعیف قرار دی ہے، لیکن اس سے فضیلت حاصل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو ہمارا اپنی نمازوں کے بعد یہ معمول ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو یہ معمول بنا لینا چاہیے کہ کم از کم 3 مرتبہ قل هو اللہ احد اور 4 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون، یا صرف 3 مرتبہ قل هو اللہ احد اور 4 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ کر کے اپنے مرحومین کے لیے 5 نمازوں کے بعد ایصال ثواب کریں۔ جب آپ کے کسی مرحوم کی یاد آ جائے، کسی کی بات چلنے لگے، دنیا سے جانے والے کا تذکرہ ہونے لگے، آپ بسم اللہ پڑھ کر کے قل یا ایھا الکافرون یا جو ہے قل اللہ احد 3 مرتبہ پڑھ کر کے اس کی نیت کر لیں کہ اللہ اس کا ایصال جو ہے تمام مرحومین کو پہنچا دے۔ دن میں کئی مرتبہ عمل کرنا چاہیے، اور آج اس کا یہ معمول ہے کہ الحمدللہ دن میں اپنے والدین کے لیے اور تمام مرحومین کے لیے، امت مسلمہ کے لیے قل هو اللہ احد یا قل یا ایھا الکافرون اور جو تلاوت ہو سکتی ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے اندر اپنے آپ کو عام رکھنا چاہیے، خاص طور پر ایصال ثواب کہ صرف ان کو پہنچے تو اس سے ان کو ہی پہنچے گا، فائدہ ہوگا، لیکن اس کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ کس طریقے کا معاملہ کرتے ہیں یہ آپ نہیں سمجھتے ہیں، لیکن آپ کے ایصال سے مرحومین کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور اگر کسی کو عذاب قبر یا اس طرح کی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں تخفیف پیدا کر دیتے ہیں۔ لہذا ہم میں سے ہر ایک کو اپنے لیے بھی ایصال ثواب کرنا چاہیے، اپنے مرحومین کے لیے بھی کرنا چاہیے، اور پوری امت مسلمہ کے لیے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔